بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ثمرة دعوة أبي إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ عزیز بھائیو، یقیناً اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیدا ہونا اس دنیا میں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھیجا جانا اور آپ کی نبوت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرما کر بڑا احسان فرمایا، اس لیے کہ اگر ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے والا کوئی بھی نہیں تھا، ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا تھا، اور انسانوں کا اس دنیا میں رہتے ہوئے وقت گزارنا بڑی خطرے کی بات ہوا کرتی تھی۔ اگر ہمارے نبی اس دنیا میں پیدا نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کا تعارف کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے نبی اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کرائی، تو یقیناً اللہ کے نبی کا اس دنیا میں پیدا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو فطرت کا زمانہ کہتے تھے، اور وہ فطرت کا زمانہ بہت خطرناک تھا، بڑی جہالت اور بڑی ضلالت اور بڑی گمراہی والا دور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش تک یہ جو بیچ کا زمانہ ہے، یہ دونوں کے بیچ والا تقریباً 571 سال کا ایک ایسا لمبا عرصہ گزرا جس میں کوئی نبی نہیں آیا، جس کو علماء نے فطرت کا زمانہ کہا ہے۔ فطرت کا زمانہ، علماء نے لکھا ہے کہ عربستان پورا کفر و شرک میں مبتلا تھا، عربستان پورا کفرستان تھا، پورا مکہ بت پرستی میں مبتلا تھا۔ خود بیت اللہ میں 307 بت تھے، اس کے علاوہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے۔ خون ریزی اور قتل و غارت گری عام تھی، ذرا سی باتوں پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے اور خون کی ندیاں بہہ جاتی، کہیں قبیلے کی باتوں پر جھگڑا، کہیں آنے جانے کی باتوں پر جھگڑا، کہیں پانی پلانے پر جھگڑا، گمراہی در گمراہی، گناہ بہت عام تھے، جیسے شراب نوشی، جوا بازی، زنا کاری، بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور دفن کرنا، مردار کھانا، ڈاکے ڈالنا، پوری دنیا میں گمراہی ہی گمراہی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، گمراہی در گمراہی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اخلاق بگڑ گئے تھے، انسان جانور سے زیادہ بدتر زندگی گزارتا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا،
کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر کسی کے اونٹ نے اپنے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو اس پہ برسوں جھگڑے چلتے، مرتے دم تک، اور مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو اس بات کی وصیت و تاکید کرتا کہ دیکھو فلاں سے بدلہ لے لینا۔ الغرض دنیا کے اندر جہالت اور گمراہی عام تھی اور تاریکیوں کا دور تھا۔ ایسے پر جہالت، ایسی پر ضلالت اور ایسے خطرناک دور میں اللہ نے فضل فرما کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش مبارکہ انسانوں کے لیے اور خصوصی طور پر ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس نعمت کے اوپر ہم اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے۔ روزانہ انسان کو اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فضل فرمایا، آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر اسی آقا نے ہمیں آپ کی پہچان کرائی۔ یا اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یا اللہ ہم آپ کا یہ بھی احسان مانتے ہیں کہ اس آقا کی محبت، اس آقا کی امت میں آپ نے ہمیں پیدا کر دیا۔ یا اللہ آپ ہمیں اس آقا سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تو ہمیں ایسے آقا کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ روزانہ انسان کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش مبارکہ انسانوں کے لیے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی خوب قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔